ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور جس کو خود علم نہ ہو، جس کی خود تربیت نہ ہو، وہ کیا تربیت دے گا؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کم و بیش 20 سال کا عرصہ اپنی پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا، کم و بیش 20 سال کا عرصہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت۔ تو حضرت آپ نے پوچھا فجر پڑھتے ہو؟ نہ کہاں؟ وضو کب تک رہتا ہے؟ کہا طلوع آفتاب تک۔ وہ کا اشراق بھی پڑھ لیا کر۔ فرماتے چند دن تک میں اشراق پڑھتا رہا، پھر فرمایا کیا حال ہے؟ تو کہا اس کے ساتھ چاشت بھی ملا لیا کر۔ میں چاشت کا پابند ہو گیا۔ فرمایا روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہا حضور 13-14 رکھتا ہوں اور رجب کے روزے رکھتا ہوں۔ اور کہا شعبان کے؟ کہا صرف 9 رکھتا ہوں۔ تو کہا اس میں 21 اور ملا لو، 9 میں 21 شعبان کے اور ملا لو تو 3 مہینے کے پورے روزے ہو جایا کریں گے۔ پھر اس کے بعد عید کے موقع پہ پوچھا کہ شوال میں کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ششیدی روزے بھی رکھتا ہوں، 6 روزے عید کے بھی رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال یعنی روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن صوفیہ کے ایک طریقہ تو کہا پھر اس طرح ہوا، پھر اس کے بعد معمول بن گیا آپ کا، آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی ہوگی اس کے دل میں اتنا عبادت کا جذبہ ہوگا، اتنا عبادت کا جذبہ۔ اس لیے کہ جس کو عبادت کی لذت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا۔ بہت ملفوظات آپ کے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم ختم ہوا۔ آج کل ہم لوگ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو بات چیت کے درمیان ہم لوگ ابے، ارے، ترے یہ سب کرتے ہیں۔ صوفیہ کے یہاں گفتگو کا انداز کیا ہے، گفتگو کا لہجہ کیا ہے صوفیہ کے یہاں؟ حضرت سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں ایک مجلس میں مولانا جلال الدین، علاء الدین، مولانا صدر الدین اور میں خود بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہ سب بزرگ بیٹھے تھے، مولانا جلال الدین، علاء الدین، مولانا صدر الدین۔ مولانا صدر الدین صاحب طبیب تھے، حکیم تھے۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، علماء۔ بندہ نواز خود بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ اگر آپ کی کتاب آپ پڑھیں نا، آپ کے ملفوظات، اور بالخصوص آپ نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے، اول کے 5 پاروں کی تفسیر ہے، ایک جلد میرے پاس بھی ہے اس کی، عقل دنگ رہتی۔ آپ نے جو نکات بیان کیے ہیں قرآنی آیات کے، عقل دنگ رہتی۔ طبیعت کہتی ہے کہ یہ مضامین کہاں سے رہے، تو پھر دل کہتا ہے کہ باب مدینۃ العلم سے سلسلہ جڑا ہوا۔ آپ اس کو ہو سکے تو پڑھیں۔ جن لوگوں کو تصوف سے شغف اور دلچسپی ہے، میں کہتا ہوں اس کی سننے کی بجائے ان بزرگوں کی جو معتبر ان کی کتاب پڑھیں، جیسے رسالہ قشیریہ پڑھیں آپ، یہ امام ابو القاسم قشیری کی کتاب ہے۔ قوت القلوب پڑھیں آپ، یہ ابو طالب مکی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور عوارف المعارف، یہ ہمارے مرشد سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب، جس کو بابا فرید محبوب الہی کو پڑھایا کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ عوارف المعارف وہ کتاب ہے تصوف کی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس کو کامل پیر نہ ملے رہبری کے لیے، وہ عوارف المعارف کو اپنا رہبر بنا لے، منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ۔ بڑی زبردست کتاب، اس کی بھی شرح آپ نے لکھی ہے سرکار بندہ نواز کے سدراز۔ اسی طریقے سے کشف المحجوب، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، یہ کتابیں تصوف کی، کیمیائے سعادت، یہ سب پڑھیے۔ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں، جس کو بھی آپ اہل علم سمجھتے ہو آس پاس میں ان سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کو سمجھا دیں اس کو۔ لیکن پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا تصوف کیا ہے، قرآن اور حدیث سے کتنا قریب ہے تصوف۔ کوئی بھی بات تصوف کی قرآن و سنت سے دور نہیں۔ البتہ ہاں بعض بزرگوں کی کتابیں ایسی ہیں جس میں بعد میں لوگوں نے خلط ملط کر دیا،
اب جب خلط ملط کر دیا تو وہ بزرگوں کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں گھسا دی گئی. بہت سارے بزرگوں کی کتابوں پہ صدیاں بیتی ہے تو اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے گھسیڑا ہے، باتوں کو کمی زیادتی کی ہے، الحاق کر دیا ہے. تب وہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الحاق کہاں کیا. صوفیہ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کی کتابوں میں الحاق ہوئے ہیں جس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اس پہ ناچتے کودتے نظر آتے. یہ لکھا وہ کچھ نہیں لکھا بھائی، انہوں نے سب صحیح لکھا تھا، بعد میں لوگوں نے الحاق کیا. اس کے ذمہ دار وہ صوفیہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں. اسی طرح سے میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی سب سنابل شریف کا مطالعہ کیا جائے. تو سرکار میں بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین تھے اور حضرت علاء الدین تھے، مولانا صدر الدین تھے، میں بھی بیٹھا تھا اور وہ طبیب تھے مولانا صدر الدین صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم بات چیت کر رہے تھے تو اتنے میں غیر مسلم آیا، اور غیر مسلم آیا اور اس کا نام تھا بہنو یا بنو. ہندوستان میں ایسے کچھ نام ہوتے ہیں، تو اس کا کیا نام تھا؟ بہنو یا بنو. تو اس وقت حضرت مولانا جمال الدین صاحب نے اس وقت حضرت مولانا صدر الدین صاحب نے جو طبیب تھے ان کے پاس آیا تھا. مولانا جمال الدین اور سرکار بندہ نواز تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے طبیب صاحب کے پاس، مولانا صدر الدین کے پاس بیٹھے ہوئے. اور صدر الدین جو طبیب تھے ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا بنو نام کا یا بہنو نام کا، تو کہا ابے او بنو، ابے او بنو. مولانا جمال الدین نے فرمایا مولانا آپ مولانا ہو اور آپ ابے بولتے ہو؟ یہ تصوف، یہ صوفیہ ہے. کافر کو بھی ابے، اور ہم تو اپنے دوستوں کو بھی ابے، کچھ لوگ تو بیوی کو بھی ابے بولتے. یہ ابے ہمارے یہاں بیوی کو ہی بولا جاتا ہے، بھائی کو ہی ابے اماں بھی لوگ بولتے ہیں، ابے یار اماں، ابے یار ابا، یہ سب بھی ہو. دین نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا. مولانا جمال الدین نے مولانا صدر الدین سے کہا مولانا آپ عالم ہو، آپ ابے بنو بولتے ہو، ابے بولتے ہو آپ. تب چونکہ آدمی کو کوئی نصیحت کرے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو چاہیے نا بچنے کا. مولانا صدر الدین نے کہا حضرت یہ کافر ہے نا، یہ کافر ہے، کافر. کافر کو ابے نہ بولوں؟ ہائے ہائے ہائے، اگر میں کافر کو ابے بولتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہ کافر ہے نا، آپ تو مسلمان ہیں نا. آپ کی نشست سے، آپ کی برخاست سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے دین جھلکنا چاہیے. آپ کافر کو ابے نہ بولیں، اور اگر آپ اس کو اگر ابے بول کر کے نہیں پکارو گے، آپ اس کو بنو بھائی کہہ کے. ہائے ہائے، یہ صوفیہ ہے.